مکسچر کمپریس ہوتے ہی اس میں آگ لگ جاتی تھی، یعنی اس میں اسپارک پلگ کے آگ لگانے سے پہلے ہی آگ بھڑک جاتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اس میں یہ عجیب آواز پیدا ہو رہی تھی جس کو انجن ناکنگ کہا جاتا ہے۔ انجن ناکنگ کی وجہ سے کیڈیلیک 30 کی فیول کنزمپشن بھی کافی خراب تھی، کیونکہ انجن میں فیول اور آکسیجن کا مکسچر اپنے ٹائم سے پہلے ہی جل جاتا تھا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے دو طریقے تھے، یا تو پسٹن کا سائز چھوٹا کیا جائے، لیکن ایسا کرنے سے گاڑی سیلف موٹر سے اسٹارٹ نہیں ہوگی، اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ فیول کو بدلا جائے، یعنی اس میں کوئی ایسے قسم کا فیول ڈالا جائے جو کمپریس ہونے پر خود بخود نہ جلے۔ مختلف قسم کے فیولز کمپریس ہونے پر الگ الگ رویہ رکھتے ہیں۔ جن فیولز میں ہیپٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے وہ پریشر پڑتے ہی آگ پکڑ لیتے ہیں۔ اس قسم کے فیولز کو اسپارک پلگ کی ضرورت نہیں ہوتی جیسا کہ ڈیزل انجن میں ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جن فیول میں آکٹین زیادہ ہوتا ہے اس میں اتنا زیادہ پریشر برداشت کرنے کی سخت ہوتی ہے، یعنی ہائی آکٹین والے فیولز میں صرف تب آگ لگتی ہے جب ان کو ڈائریکٹ اسپارک لگتا ہے۔ جب کیڈیلیک 30 میں یہ مسئلہ پیش آیا تھا اس دور کے فیول میں 50% آکٹین ہوتا تھا۔ کیڈیلیک کے مالک ہنری لیلینڈ اور چارلز کیٹرنگ اب یہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا فیول بنایا جائے جس کی آکٹین ریٹنگ زیادہ ہو اور وہ ناکنگ پروڈیوس نہ کرے، اور اسی مقصد کے لیے انہوں نے 27 سالہ انجینئر تھامس مڈجلی کو ہائر کیا۔ تھامس کا کام یہ تھا کہ ان کو مختلف چیزیں ایڈ کر کے فیول کی آکٹین ریٹنگ کو بڑھانا تھا۔ انہوں نے فیول میں کئی کیمیکلز ایڈ کر کے ایکسپیریمنٹ کیے، لیکن کسی سے بھی فیول کی آکٹین ریٹنگ پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ پورے 5 سالوں تک وہ ناکام ہوتے رہے، لیکن پھر آخر کار 1923 میں انہوں نے ایک ایسا کمپاؤنڈ تیار کیا جس نے فیول کی آکٹین ریٹنگ کو بڑھا کر انجن ناکنگ کا خاتمہ کیا۔ یہ کمپاؤنڈ تھا